رمضان المبارک کے بارے میں جو حدیث پاک پہلے جمعے کے اندر بھی بیان ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قدم رکھتے ہوئے 3 بددعائیں فرمائی تھیں۔ اس میں سے ایک بددعا یہ تھی، بعد من ادرک رمضان ولم یغفر لہ، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ رمضان المبارک کے چند لمحات باقی ہیں، دوبارہ ہمیں زندگی میں کسی کو ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے ساتھی گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج قبروں کے اندر ہیں۔ اگلے رمضان میں ہم میں سے کون قبر کی اندھیریوں کے اندر پڑا ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں۔ چند لمحات اس کے اندر کم سے کم درجے میں یہ نیت کرنا کہ رسول پاک علیہ السلام کی بددعا سے ہم نے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بددعا فرما کے گئے، بعد من ادرک رمضان ولم یغفر لہ، ہلاک ہو وہ آدمی جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ ہماری بخشش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہم نے کتنی توبہ کی ہے، کتنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے ہیں، کتنے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے کہ توبہ اس کی 3 شرطیں ہیں۔ توبہ کی 3 شرطیں، اگر حقوق اللہ ہے تو توبہ کی 3 شرطیں، اگر حقوق العباد ہے تو توبہ کی 4 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے، اس کے بغیر توبہ نہیں، توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتی۔ 3 چیزیں ہوں گی تو حقوق اللہ کے اندر توبہ قبول ہوگی، اور 4 چیزیں ہوں گی تو حقوق العباد کے اندر توبہ قبول ہوگی۔ اللہ کے حق کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم اور ارادہ ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس پر توبہ استغفار کی جائے، اور حقوق العباد کے اندر چوتھی چیز یہ ہے کہ جو حق مارا ہے وہ حق واپس کیا جائے۔ ایک آدمی حق تو دیتا نہیں، توبہ کرتا چلا جاتا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی حقوق العباد کے اندر جب تک صاحب حق کا حق واپس نہیں کیا۔ یہ میں نے سوچنا ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ رمضان المبارک اگر خدا نہ خواستہ اس حالت میں مکمل ہو گیا کہ ہماری بخشش کا فیصلہ نہیں ہوا تو کہیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا میں ہم شامل تو نہیں ہو جائیں گے؟ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو چند لمحات ہیں اس کے اندر ہر آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ سر جھکا کر اپنے گناہوں کو یاد کرے، کتنے گناہ میری زندگی کے اندر موجود ہیں، اور پھر ان کو چھوڑنے کی نیت کرے، مسلمان بن کر جینے کا عزم کرے۔ مسلمان بن کر جینا ہمارے عزم کے ساتھ ہے، اور اسلام کے اوپر موت یہ اللہ نصیب فرماتے ہیں، لیکن جو آدمی مسلمان بن کر جیتا ہے اسی کے لیے فیصلہ ہوتا ہے کہ مسلمان بن کر مر جائے دنیا سے۔ اپنے گناہوں کو سامنے رکھنا، کتنے فرائض ہم سے چھوٹے ہیں، کتنے واجبات کو ہم نے ختم کیا ہے، کتنی سنتوں کی بے حرمتی ہم نے کی ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ ہم نے ظلم اور زیادتی کی ہے، کتنے لوگوں کی ہم نے غیبتیں کی ہیں۔ اگر تو وہ بندہ جس کا حق دبایا ہے یا جس کے ساتھ زیادتی کا کوئی بھی معاملہ ہوا ہے اگر تو موجود ہے تو اس سے معاف کروانا، اگر وہ دنیا سے جا چکا ہے اور پیسے کا معاملہ ہے تو اس کے ورثاء کو پیسے واپس کرنا، اور اگر وہ بندہ کوئی ایسا ہے جو یاد بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی کلمہ برائی کا کہہ دیا اور وہ پتہ نہیں کون تھا اور کہاں چلا گیا، تو اس کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے طریقہ بتلایا کہ یہ دعا مانگی جائے کہ اے اللہ، جس بندے کے ساتھ میں نے زیادتی کی، میں نے اس کو کوئی بری بات کہہ دی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، میں نے اس کا دل دکھایا جو مجھے نہیں دکھانا چاہیے تھا، میں نے کسی کو ستایا جس کا حق مجھے نہیں پہنچتا تھا، اے اللہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں چلے گئے، اے اللہ میری ہر اس چیز کا بدلہ اپنے خزانے سے اس کو نصیب فرما دے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم نے اس انداز سے جینا سیکھنا ہے۔ تو ایک تو ان 4 بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور دوسری چیز یہ کہ ان آخری لمحات کے اندر ہم نے اس بات کو سوچنا کہ رمضان جب ختم ہو تو اس انداز سے ختم ہو کہ اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ فرما دے۔